السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار پوئٹری سینٹر۔ میں نے آپ کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اور وہ آپ لوگوں نے کافی پسند کیا تھا، تو میں اسی حوالے سے ایک پروگرام اور لے کر آئی ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ 1 سال سے لے کر 5 سال تک کے جو بچے ہیں ان کی عادتیں کیسی ہوتی ہیں اور وہ کس طرح اپنی عادتوں کو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کی مدرس خاص طور پہ جن کے پہلے بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اس کے لیے، تو اس کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ دیر تک کسی عادت کو اپناتے نہیں ہیں۔ اس عمر میں بچے بہت جلدی بری عادتیں چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل بہت سارے بچے بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، تو بستر گیلا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی مائیں پریشان ہوتی ہیں۔ تو کچھ بچوں کو تو واقعی میں پرابلم ہوتی ہے، تو انہیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، اور ان کی میڈیسن وغیرہ کے لیے آپ کو 5 سال کے بعد ویسے تو اس چیز کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ 5 سال تک کے بچے تو عموماً ایسا کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض بچوں میں کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بستر گیلا کر دیتے ہیں، اور بہت سارے بچوں کے اندر ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ بہت سارے بچوں کو مارا پیٹا جاتا ہے اس بات پر، جس کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں، حالانکہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اس میں ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے ان سے۔ تو بالکل بھی ایسے بچوں کو مارنا یا ڈانٹنا تو بالکل نہیں چاہیے، اور شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے گھر میں بڑے بہن بھائی کزنس وغیرہ بچوں کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں بہت زیادہ شرمندہ کرتے ہیں اس بات پر، تو اتنے چھوٹے بچوں کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو نا، جب وہ 1 سال کی عمر میں آ جاتے ہیں نا، تو آپ اپنے بچوں کو پراپرلی واش روم لے جا کر انہیں بات وغیرہ کروانا شروع کر دیا کریں، فلش پہ بیٹھنا ان کو سکھایا کریں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ بہت جلدی خود بخود یہ چیزیں سیکھ جاتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، بہت سارے مدرس نے نا گھر میں ایسا کوئی سسٹم رکھا نہیں ہوتا، یا وہ ڈرتی ہیں بچوں کو لے جانے سے، یا بزرگ وغیرہ منع کرتے ہیں۔ ان کو احتیاط سے آپ لے کے جائیں، یا کسی سمجھدار شخص سے کہیں کہ وہ آپ کی ہیلپ کر دے اس سلسلے میں، لیکن بچوں کو تھوڑی تھوڑی عادت ڈالیں، یا آپ خود پکڑ کے انہیں لے جائیں یا خود ان کو سنبھالیں۔ اس عادت کو ڈیولپ کرنا ہوگا، آپ ان کا خیال رکھیں، رات سونے سے پہلے انہیں پراپرلی واش روم وغیرہ کروائیں، انہیں لے کر جائیں، تو آہستہ آہستہ ان کی عادت پختہ ہو جاتی ہے، اور وہ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، تنگ نہیں کرتے۔ آج کل ڈائپر لگانے کی بہت عادت آئی ہوئی ہے، بچے کو بہت زیادہ ہر وقت ڈائپر نہیں لگانے چاہیے، یہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے، بچوں کی گروتھ کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ تو بچے کو گرمیوں میں خاص طور پہ، جیسے آج کل موسم ہے تو برسات وغیرہ کے موسم میں، تو بچوں کو کھلا رکھنا چاہیے کافی دیر۔ اب اس کا طریقہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بچے ہر وقت اپنے آپ کو گندا کرتے رہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے پراپرلی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، یہ کام خود بخود تو نہیں ہو جاتے۔ تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ بچوں کو کھیلنے دیں اور انہیں کھلا رہنے دیں، انہیں نرم سافٹ کاٹن کے کپڑے پہنایا کریں، ان کو ایزی رہنے دیں تاکہ وہ خوب کھیلیں اور ان کی نشو و نما ہو۔ اور سب سے بڑا مسئلہ کھانے پینے کا ہوتا ہے۔ کھانے پینے کا پرابلم یہ ہے کہ بچوں کو مدرس آج کل وہ سیریلیک یا ایسی چیزیں دے دیتی ہیں، جبکہ چھوٹے بچوں کو جب کھانا آپ نے شروع کروانا ہوتا ہے تو انہیں کھچڑی وغیرہ دیتے ہیں، کھچڑی بنا کر دیتے ہیں۔ چاول کے بارے میں یاد رکھیں کہ چاول قبض کرتا ہے، یعنی کہ جن بچوں کو لوز موشن آتے رہتے ہیں یا جو ہضم نہیں کر پاتے ہیں، ان کے لیے کھچڑی اور چاول بہت اچھی چیز ہوتی ہیں۔ یہ میں نے ذاتی طور پہ تجربہ کیا، آپ کو بڑی بزرگ خواتین بتاتی بھی ہوں گی کہ بچوں کو اگر چاول کی پچ وغیرہ دی جائے، جو چاول کو ہم ابالتے ہیں تو وہ بچوں کو دیتے ہیں، تو اس سے بچوں پہ بہت اچھا ایفیکٹ ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو سکون اور آرام آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کے پاؤں کے ٹخنے سے لے کر نا تو گھٹنے تک کی جو جگہ ہوتی ہے نا، پنکھا وغیرہ بند کر کے کسی وقت آپ گرم تیل لے لیں، نہیں تو عام تیل آپ گھر میں لے لیں، بچوں کی بازوؤں کی اور بچوں کی جو ٹانگیں ہیں گھٹنوں تک، آپ کے ٹخنے بچوں کے، ان کو مالش کیا کریں آپ گھر میں۔ تو مالش کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس میں انگوٹھے سے نا ان کی جو وینس ہیں
ان کو آہستہ آہستہ نرمی سے، کیونکہ چھوٹے بچے بہت نازک ہوتے ہیں، تو آپ کسی بڑی اگر تجربے کار کوئی خاتون گھر میں ہے تو آپ ان سے یہ کام کرائیں. اس سے بھی بچوں کے ہاضمے کے مسائل درست ہو جاتے ہیں اور بچے بہت زیادہ سکون میں رہتے ہیں. بچوں کی مالش ضرور کیا کریں، اور اگر آپ کو گھر میں نانی دادی میسر ہیں تو بچے ان کے ہاتھ میں رہنے دیا کریں. اپنے بچوں کی ذمہ داریاں خود اٹھائیں، لیکن ان کی بات سنا کریں. اگر کوئی بڑی بزرگ خواتین آپ کو سمجھا رہی ہیں تو ان کی ہدایت پر عمل کریں، کیونکہ یہی بچوں کے لیے بہتر ہے. ان کا تجربہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر چلیں گے. تو آپ اس سلسلے میں اصل میں یوٹیوب والے کبھی کمنٹس آف کر دیتے ہیں، کبھی لائکس کی پرابلم کر دیتے ہیں، کبھی ویوز کٹ آف ہو جاتے ہیں، تو مجھے تو ان کے سسٹم کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں. بہرحال مجھے اس چیز سے اتنا کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑتا، کیونکہ میرا مقصد ہوتا ہے اپنی بات کو آپ تک پہنچانا. تو اگر آپ کو یہ چیز اچھی لگے اور پسند آئے اور کوئی سوال آپ نے اس سلسلے میں پوچھنے ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور مجھے اس چیز کا احساس دلائیں کہ کوئی سن رہا ہوتا ہے، کوئی یہ لوگ ہیں جو واقعی میں سنتے ہیں. تو کمنٹس کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.